بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسرار ٹی وی یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جو کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے 2 واقعات میں بیٹوں نے اپنے باپ کو ہی قتل کر ڈالا۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش میں اپنی جان تک نچھاور کر دیتے ہیں۔ ان کی ہر وقت خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو زندگی بھر کوئی تکلیف اور دکھ نہ ہو۔ بچپن میں والدین خود بھوکے پیٹ رہ کر اپنی اولاد کو ہر آسائش فراہم کرنے کی تگ و دو کرتے رہتے ہیں۔ اولاد کی صحت کی فکر میں وہ اپنی صحت کھو بیٹھتے ہیں۔ اچھی تعلیم و تربیت، اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا رہن سہن اور ان جگر کے ٹکڑوں کے لیے بہتر سے بہترین چیزوں کا انتخاب والدین کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ باپ وہ ہستی ہوتی ہے جو دن بھر مشقت کے بعد اپنی اولاد کو اپنے سے بھی بہتر اور بڑا دکھائی دینے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے اگر ماں کے قدموں تلے جنت کا کہا گیا، وہیں باپ کو اس جنت کا دروازہ قرار دیا گیا۔ ہمارے ماں باپ جنہیں غصے کی حالت میں بھی اف تک کہنے کی اجازت نہیں، ان کے ساتھ اب ناروا سلوک سامنے آنے لگے ہیں۔ گجرات میں ایسے ہی 2 واقعات رونما ہوئے جس میں بیٹوں نے اپنے ہی باپ کے سینے میں گولیاں اتار کر انہیں خاک و خون میں نہلا دیا۔ پہلا واقعہ 24 اکتوبر 2020 کو نواحی گاؤں علی چک میں سامنے آیا، جب 65 سالہ راجہ عبدالرزاق کو رات گئے سوتے میں سر اور بازو پر گولی مار کر اپنے ہی گھر میں قتل کر دیا گیا، جس کا مقدمہ مقتول کے سالے محمد اسلم کی رپورٹ پر تھانہ صدر لالا موسیٰ نے نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا۔ ملزمان کو گرفت میں لانے کے لیے ڈی پی او گجرات عمر سلامت کی جانب سے تشکیل دی گئی خصوصی ٹیم نے جائے وقوع پر اور مقتول کے ساتھ جڑے دوست احباب رشتہ داروں کے بارے میں شواہد اکٹھے کرنا شروع کیے۔ مشکوک افراد پر اپنی نظریں جمائیں اور شک گزرنے پر مقتول راجہ عبدالرزاق کے 7 بچوں میں سے ایک کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ شروع کی تو اس نے اپنے ہی باپ کو قتل جیسا گھناؤنا فعل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ ڈی پی او گجرات عمر سلامت کی مطابق دوران تفتیش ملزم خرم شہزاد نے انکشاف کیا کہ وہ تندور چلاتا تھا اور نشے اور بری صحبت کا عادی ہونے کی بنا پر والد کو پیسے کم دیا کرتا تھا، جس پر اس کا مقتول والد اسے بری صحبت سے بار بار منع کرتا تھا، لیکن آئے روز کی ڈانٹ ڈپٹ سے تنگ آ کر سگے بیٹے نے اپنے والد کو گھر میں ہی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ اسے ڈکیتی کا رنگ دیا جا سکے، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا اور وقوع کے بعد اگلے روز دیگر بہن بھائیوں کی طرح اپنے باپ کی آخری رسومات میں بھی شریک ہوا تاکہ کسی کو شک نہ گزرے۔ لیکن پولیس نے 2 ہفتوں کے اندر شاطر ملزم خرم شہزاد کو اپنے شکنجے میں دبوچ لیا۔ صرف یہی نہیں، ملزم نے اپنی 5 بہنوں اور ایک بھائی کے سر سے باپ کا سایہ اور شفقت بھی چھین لی۔ دوسرا واقعہ 30 اکتوبر 2020 کو نواحی گاؤں پوران میں پیش آیا، جس میں 18 سالہ نوجوان محمد علی نے پولیس کو درخواست دیتے ہوئے بتایا کہ اس کے والد محمد سجاد محمود کو گھر کے برآمدہ میں صبح 4 بجے کے قریب سوتے میں 3 نقاب پوش نامعلوم افراد نے سر چہرے پر گولیاں مار کر قتل کر دیا، جس پر تھانہ صدر سرائے عالمگیر نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ڈی پی او عمر سلامت نے اپنے تجربہ کی روشنی میں حالات کی نزاکت کو جانچتے ہوئے ایس پی انویسٹیگیشن عمران رزاق کو الجھے ہوئے اس اندھے قتل کا سراغ لگانے کے لیے تحقیقات کی ذمہ داری دی۔ جنہوں نے قاتلوں تک پہنچنے کے لیے تفتیش کا آغاز کیا تو مدعی مقدمہ نے انہیں بتایا کہ اس کے والد مقتول محمد سجاد نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں، دونوں بیویوں اور بچے ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ والد کی دوسری بیوی رخسانہ بی بی وقوع کے روز بوجہ گھریلو ناچاکی میکے گئی ہوئی تھی، مگر اس کے 4 بچے، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا گھر میں ہی سو رہے تھے۔ مدعی مقدمہ ایف آئی آر میں نامعلوم ملزمان کو قاتل قرار دینے کے بعد وقوع کے بعد قتل کا رخ اپنی سوتیلی ماں اور اس کے بچوں اور رشتہ داروں کی جانب موڑ رہا تھا۔ 2 بیویوں اور ان کے بچوں کے درمیان کشیدہ گھریلو حالات کے باعث پولیس نے ان سے بھی تحقیقات کی، مگر کوئی سراغ ہتھے نہ چڑھنے پر تفتیشی ٹیم نے مدعی مقدمہ محمد علی کی مشکوک حرکات و سکنات، متضاد بیانات، قتل کے روز ملنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج ڈی پی او ایس پی او کو آگاہ کیا، جس پر مذکورہ شخص کو حراست میں لے کر تحقیقات کی گئیں تو کم عمری میں چالاک شفاق ملزم محمد علی نے چونکا دینے والے
انکشافات کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا مقتول والد اسے اور اس کی 4 سگی بہنوں کی نسبت اپنی دوسری بیوی اور 4 بچوں کو ترجیح دیتا تھا۔ اس کے باپ نے ساری زندگی عیاشی میں گزار دی، کوئی محنت مزدوری کاروبار نہیں کیا۔ وہ اپنی رہی سہی زمینیں بیچ کر رخسانہ بی بی اور اس کے بچوں کو رقم دیتا تھا، جبکہ ہمیں گھر کا خرچ مانگنے پر وہ تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ ملزم محمد علی نے یہ بھی بتایا کہ اس کی فیملی کی دیکھ بھال وقوع سے چند گھنٹوں بعد امریکہ سے اچانک وطن واپس آنے والا چچا امجد ہی کر رہا ہے، جو ان کی پیدائش اور پرورش سے لے کر گھر کے اخراجات اور بہنوں کی شادیوں کی ذمہ داری تک نبھا رہا ہے، جبکہ مقتول ساجد محمود صرف ہمیں پیدا کرنے کی حد تک ہی ہمارا باپ تھا۔ اگر میں اپنے باپ کو قتل نہ کرتا تو وہ ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ وہ پہلے بھی مجھے اور میری بہنوں کو دریائے جہلم پر ڈبونے کی کوشش کر چکا ہے، جو کامیاب نہ ہو سکی، لہٰذا اپنے والد کے آئے روز کے وحشیانہ تشدد سے تنگ آ کر میں نے انہی کے پسٹل سے انہیں ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنایا اور سوتے میں ان کے تکیہ کے پاس پڑے ہوئے پسٹل سے ان کے سر میں یکے بعد دیگرے گولیاں مار کر ہمیشہ کے لیے ان کے ظلم سے اپنی فیملی کو چھٹکارا دلوا دیا۔ ملزم کا کہنا ہے کہ اس سارے عمل پر وہ قطعی پشیمان اور نادم نہیں۔ اخلاقی حدود و قیود کی ساری حدیں پار کر کے والدین کو خاک و خون میں نہلانے والے ان واقعات سے عیاں ہو گیا کہ اولاد کے لیے ماں اور باپ کا تقدس فنا ہو چکا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کسی نئی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔